السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کھلا دعوت دینے کا حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے ملا تھا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھلا دعوت دی، تو اس کے بعد چچا ابو طالب کی حمایت آپ محسوس کر رہے تھے۔ چچا ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اس جانب سے آپ کو اطمینان ہو گیا، تو آپ نے کوہ صفا، جو پہاڑی، ایک صفا پہاڑی کا نام ہے، اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر یہ آپ نے اعلان کیا، یا صباحا، یہ ندا لگائی۔ یعنی یہ یا صباحا، یہ ندا لگانا اس بات کی علامت، اور کوئی بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے، کوئی ایمرجنسی معاملہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اس پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا کی ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس پار ایک لشکر ہے جو تم پر چھاپا مارنے والا ہے، تو کیا تم میری باتوں پر یقین کرو گے؟ تو تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ محمد، ابھی تک تو ہم نے آپ کو سچا ہی پایا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے کہ آپ سچ ہی بول رہے ہوں گے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا اس یقین کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے کے لیے یہاں میں نے آپ کو جمع کیا ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ پورا دن تو غارت ہو، تو اس کے جواب میں فوراً اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ رب العالمین نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل کی کہ ہلاک اور برباد یہ ابو لہب ہی ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ ابو لہب نے استعمال کیے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فوراً وحی نازل کر کے ابو لہب کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا اور کھلا لوگوں کو دعوت دی۔ اب سوال ایک یہ اٹھتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ اتنی بہترین تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیا کرتے تھے؟ لوگوں کے درمیان نبی علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ تھا کہ لوگ آپ کو بڑی عزت اور اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ کیوں انکار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام اتنی اچھی تعلیمات دے رہے تھے، آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دے رہے تھے، آپ لوگوں پر ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ ایسی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک تھی، تو کیا وجہ تھی کہ لوگ آپ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے؟ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس وجہ سے جن لوگوں نے انکار کیا تھا، اس وجہ سے یہ لوگ انکار کر رہے تھے کیونکہ مکہ کے اندر ابھی ایسا ماحول تھا، جو جتنا زیادہ طاقتور ہے وہ اپنے سے کمزور کو دبائے ہوئے ہے، اپنے سے کمزور پر وہ اتنا ہی ظلم کرتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال اور دولت ہے، وہ اسی اعتبار سے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھائے ہوئے، لہٰذا ان لوگوں نے اس وجہ سے انکار کیا۔ اکثر جو لوگ انکار کرنے والے تھے یہ وہی لوگ تھے کہ جو صاحب ثروت تھے، مالدار لوگ تھے، انہی لوگوں نے اکثریت نبی علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے انکار کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم لوگ بات مان لیتے ہیں، اگرچہ نبی علیہ السلام اچھی باتوں کا حکم دے رہے ہیں، اگر ہم نبی علیہ السلام کی بات کو مان لیتے ہیں تو ہماری جو زندگی کی عیش اور عیاشی والی زندگی ہے، اس طرح کی جو بہترین، جو لوگوں پر ظلم و زیادتی، جس طرح ہم جو چاہے ہماری منمانی والی زندگی ہے، کہیں یہ ہمارے ہاتھ سے نہ جاتی رہے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیں گے تو ہم اپنے آپ کو، ہمیں پورے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے کر دینا پڑے گا۔ اسی فکر کی وجہ سے ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے انکار کیا۔ انہوں نے یہ چالیں چلی کہ کیوں نہ ہو کہ کوئی راستہ نکالا جائے نبی علیہ السلام کو روکنے کا، کہ آپ اس تعلیمات کو لوگوں تک پھیلانے سے باز آ جائے، رک جائے۔ تو انہوں نے یہ چال چلی کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے باپ داداؤں کو بیوقوف کہا ہے، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو، وہ معبود جن کی خود تم عبادت کرتے ہو، یعنی چچا ابو طالب کی طرف
اشارہ کر رہے تھے۔ خود آپ جن کی عبادت کرتے ہو ان معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، گمراہ کہا ہے، ہمیں بیوقوف کہا ہے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے چچا ابو طالب کے پاس آ کر کہا تو چچا ابو طالب نے رازدارانہ باتیں کرنے کے بعد لوگوں کو رخصت کیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جس طرح آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اس طرح بالکل آسانی سے لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کا تذکرہ کیا جائے گا کہ اس دین کو پھیلانے سے روکنے کے لیے آپ کی تعلیمات کس طرح روکی جائے، ان لوگوں نے کس طرح کی کوششیں کی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔